آپ کے اس مقدس قیام اور تحریک کی جو اسباب و علل اور محرکات ہیں یا آپ کی شہادت کے جو امراض و مقاصد اور اہداف ہیں ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں بنیادی نقطہ عرض کروں، وہ یہ ہے کہ روایات کے اندر نیک کاموں کی فہرست بیان کی گئی ہے۔ قابل استفادہ ہے شیخ صدوق کی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اصل عربی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ میں اکثر مجالس میں عرض کر رہا ہوں، ہر گھر میں اس کتاب کو ہونا چاہیے۔ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال دو حصے ہیں، وہ پہلا حصہ نسبتاً ضخیم ہے، اس کے صفحات زیادہ ہیں، دوسرا صفحہ نسبتاً اس سے صفحات کم ہیں۔ ثواب الاعمال پہلے حصے میں کچھ نیک کاموں کی فہرست دی ہے، مرحوم صدوق نے فلان کام کا اتنا اجر و ثواب ہے، نماز شب کا یہ ثواب ہے، مریض کی عیادت کا یہ ثواب ہے، پیشی جنازے کا یہ ثواب ہے، محمد اور آل محمد پر صلوات کا یہ ثواب ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے اقرار کا یہ ثواب ہے۔ یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں شاید نیکیوں کی فہرست بیان کی ہے، اور ہر نیکی کے بعد اس کا اجر اور ثواب۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے عقاب الاعمال، بعض برائیوں یا گناہوں کی فہرست بنائی ہے، غیبت کا کیا گناہ ہے، چور خوری کا کیا گناہ ہے، رشوت خوری کا کیا گناہ ہے، سود خوری کا کیا گناہ ہے، اور ترک صلاۃ کا کیا گناہ ہے۔ یہ ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ جو ثواب الاعمال ہے اس میں تمام اعمال یا نیک کاموں کا اجر اور ثواب برابر نہیں بتایا گیا، کسی کا بہت زیادہ ہے، عمل بظاہر مختصر سا ہے لیکن ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، اچھا بعض کا بہت زیادہ نہیں ہے، زیادہ ہے، بعض کا کم ثواب بتایا گیا ہے۔ اسی طرح جو گناہ ہے، سب گناہوں کا گناہ یا سزا یا عقاب وہ برابر نہیں ہے، کسی کی بہت زیادہ سزا بیان کی گئی ہے، کسی کی کم بیان کی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب نیکیوں کا اجر و ثواب برابر کیوں نہیں ہے؟ سب برائیوں اور گناہوں کی سزا یا عقاب برابر کیوں نہیں ہے؟ اس کا دار و مدار اور انحصار ہر نیک کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو واجب کے طور پر بجا لانے کا حکم دیتا ہے اور کسی کو مستحب کے طور پر بجا لانے کا حکم دیتا ہے۔ 5 وقت کی جو 17 رکعت ہے اس میں مصلحت بہت زیادہ ہے، اس کو واجب قرار دیا، اور اس سے دگنی رکعتیں 34 رکعت جو کہ نوافل ہے اس کا ثواب کم ہے، لہذا اب ان کا اجر اس سے کچھ کم ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے اعمال ہیں۔ من جملہ نیک کاموں میں سے جس کا اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ انسان بس مخبر صادق نے کہہ دیا، امام معصوم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، ورنہ میری اور آپ کی عقل سے بالاتر ہے اس کا جو اجر اور ثواب بیان کیا ہے۔ یہ امام نے اپنے مدینے سے نکلتے وقت فرمایا، اللہم انک تعلم، خدایا تو جانتا ہے، انی احب الامر بالمعروف، میں امر بالمعروف سے محبت کرتا ہوں، نیک کاموں کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ یہ جو 2 کام ہیں، شروع دین ہم کو بتایا جاتا ہے 10 ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، جہاد فی سبیل اللہ، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور کنے اولا تبرات 10۔ یہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح
نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی نماز کی طرف آتا ہے۔ نماز آپ سیکھیں گے تو پڑھیں گے نا، سیکھیں گے تو پڑھیں گے۔ روزہ کی اہمیت کا آپ کو علم ہوگا تو روزہ رکھیں گے، اگر آپ نماز نہیں سیکھیں گے تو نماز کس طرح پڑھیں گے؟ امر بالمعروف جو ایک فریضہ ہے وہ آدمی اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے جس کو معروف کا پتہ ہو کہ مجھے کس چیز کا حکم دینا ہے لوگوں کو۔ منکر سے روکنا وہ نماز کی طرح واجب ہے، لیکن وہ آدمی منکر سے روک سکے گا جس کو منکر کا پتہ ہو، برائیوں کا اس کو پتہ ہو۔ لہذا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے تو پھر معروف کا حکم دینے کی خاطر اور منکر سے روکنے کی خاطر معروف اور منکر دونوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہ آتی ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ معروف کا پتہ ہو تو اس کا حکم دیں، منکر کے بارے میں معلومات ہو تو منکر سے ہم روکیں گے۔ انی احب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امیر المومنین علیہ السلام نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کی اہمیت آپ جتنا سوچیں گے اتنے ہی حیرت میں جو ہے نا آپ ڈوبتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا كنفثۃ فی بحر اللجی۔ راہ خدا میں جہاد، ہم جب میں ہوتے تھے وہ ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، وہ کم کی در و دیوار پر، ایران کو اور شہروں کی بھی در و دیوار پر، کیونکہ امام خمینی نے اس کو جہاد کہا تھا، بھئی ایک اسلامی مملکت پر جو ہے وہ جاہلیت ہوئی ہے، لہذا دفاع کو لازمی قرار دیا تھا۔ جو شہید ہوتے تھے محاذ جنگ پر ان کو وہ غسل کے بغیر ایسی دفنا دیا جاتا تھا، شہید کا یہ حکم ہے۔ یہ عام جو وَمَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا، یہ میدان جنگ میں مارے جانے والے کی طرح نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے، ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے اٹھے گا اس کو غسل دینا واجب ہے، کفن دینا واجب ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں نماز پڑھ کے دفنانا واجب ہے۔ لیکن ایک شہید وہ ہے کہ جس کو غسل نہیں دیا جاتا، الشہید لا یغسل، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، ولا یکفن، اس کو کفن بھی نہیں دیا جاتا، بل یدفن فی ثیابہ، وہ جو بدن پر خون آلود کپڑے ہیں نا انہی میں اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے شہید ہیں؟ وہ شہید ہے جو کسی رسول یا امام یا نائب امام کی اجازت سے لڑی گئی جنگ میں اگلے محاذ پر دشمن کی تلوار، تیر یا نیزہ لگنے کی وجہ سے یا آج کے زمانے میں گولی لگنے کی وجہ سے وہی میدان جنگ میں وہ شہید ہو جائے، وہاں زخمی ہو اور شہر کے کسی ہسپتال میں وہ جان بحق ہو جائے، اس پر شہید والے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ ایک بم دھماکہ ہو گیا وہی محاذ پر، اس کے نتیجے میں وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور فوت ہو گیا، یہ بھی شہید نہیں کہلاتا۔ اگلے محاذ پر دشمن کے اسلحے کے ذریعے وہیں پر شہید ہو، لا یغسل ولا یکفن بل یدفن فی ثیابہ، اس کو غسل بھی نہ دو، کفن بھی نہ دو، بلکہ اس کو راہ متبع کے اسی خونالود کپڑوں میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، وہاں ہم پڑھتے تھے فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بِرَّ فَوْقَهُ، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں، تمام نیکیوں کی سطح یا ان کی فضیلت برابر نہیں ہے۔ فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ہے، لیکن یہ فضیلت کا سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے کہ بندہ
راہ خدا میں مارا نہ جائے، کوئی اور نیکی اس سے سرزد ہو، فَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر انسان راہ خدا میں مارا جائے فَلَا بِرَّ فَوْقَهُ، اس سے بڑھ کے اور کوئی بڑی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم میں سے ہر کوئی اپنے وسائل کے مطابق، اپنے اثر و رسوخ کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام کی اس فرمان پر عمل کر کے اجر و ثواب کا، راہ خدا میں شہید ہونے والے سے زیادہ اجر اور ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی فرمایا وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عند الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الا كنفثة في بحر اللجی، راہ خدا میں مارے جانے والے سمیت، جہاد کے سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت اور قیمت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے لعاب دہن کے ذرات کی سمندر کے مقابلے میں۔ الا كنفثة في بحر، قطرہ نہیں کہا، قطرہ بہت بڑا ہوتا ہے، لعاب دہن کے ذرات، یہ ابھی 10 منٹ میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر چکا، ہو سکتا ہے اس دوران سینکڑوں بلکہ ہزاروں لعاب دہن کے ذرات میرے منہ سے نکل چکے ہوں کہ مجھے بھی نظر نہیں آئے اور آپ کو بھی نظر نہیں آئے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے لعاب دہن کے جو ہے نا وہ سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی ہوتی ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے؟ یہ میدان شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے، اپنے گھر سے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب سے پہلے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ جو رسالہ حقوق ہے اس میں اولاد کے ذمے والدین کے حقوق اور والدین کے ذمے اولاد کے حقوق، اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر تم بچوں کی صحیح تربیت کرو گے اس کا تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر بچوں کی تربیت میں تم نے کوتاہی کی تو اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ صاف صاف بات ہے، یہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے۔ فوق کل بر، اس کے بعد فرمایا کہ انہما، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے لا ينقصان من رزق، یہ لگتا ہے امیر المومنین کا یہ فرمان ان اہل منبر کے لیے ہے جو مصلحتوں کی شکار ہوتے ہیں اور ان کے پیش نظر خدا کی خوشنودی اور رضامندی کم ہوتی ہے، پانی اور اپنے حاضرین اور سامعین کی رضامندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، بتایا جاتا ہے باقاعدہ اس طرح پڑھیں، ہدایات دی جاتی ہیں، پڑھنے والے کو بانی کی طرف سے وہ ہدایات دی جاتی ہیں۔ وہ ایک صاحب جو نماز کے خلاف بولتے تھے، مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے یہ ہمارے دوست دارت مذہبی امور میں تھے، ابھی وہ ریٹائر ہو گئے، مجھے منڈی بہاؤالدین لے گئے، صاحب ایک مجلس پڑھنی ہے، وہ اپنی گاڑی میں مجھے لے گئے، بیٹھک میں مجھے بٹھایا اور خود امام بارگاہ چلے گئے جہاں پہلے سے مجلس شروع ہو چکی تھی۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد آئے اور بڑے پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ وہ پریشان چہرے کے آثار جو ہے نا وہ معمول کے نہیں ہیں، کیا کہا صاحب مسئلہ پیش آ گیا ہے، ہم پریشان ہیں، آپ کو لے جائیں یا نہ لے جائیں امام بارگاہ؟ کیا ہو گیا؟ میں آپ سے پہلے اسلام پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے مجلس میں کہا کہ ایک صاحب کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ وعلیہ السلام، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ موسیٰ تک کسی بھی نبی کا نام لینا، اس پر درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے
پہلے حضرت، پھر آپ کی آل، پھر اس نبی پر صلوات بھیجی جس کا آپ نے نام لیا ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام۔ ان کے پاس گئے، حضرت یا نبی اللہ میری اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے مجھے اللہ کوئی اولاد دے۔ وہ گئے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ تیرے مقدر میں جو ہے نا اولاد نہیں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اچھا، وہ خطیب پڑھ رہے ہیں نا، خطیب نامور پنجاب کا خطیب، اچھا واپس پڑھ کے آ رہے تھے، راستے میں کہا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا کسی کونے میں ایک بے نماز تاریک الصلاۃ، اس نے کہا کدھر سے آ رہے ہو بھائی؟ میں اولاد ہوں، میری اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ کے پاس گیا تھا کہ وہ کوئی بیٹا دلا دے، اولاد دلا دے، ادھر سے بھی جواب مل گیا۔ اس تاریک الصلاۃ نے کہا کتنے بیٹے چاہیے؟ کہا میرے ایک ہی بیٹا، بس اولاد اس دنیا سے نہ جاؤں، ایک بیٹا یا بیٹی۔ کہا جاؤ اور جو ہے نا وہ تم اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہو، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ اس تاریخ الصلاۃ نے پیشگوئی کر دی، فوراً کو یا بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے اس کا معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تمہارے ہاں بیٹا ہو گیا۔ اس تاریخ کو اس کا ہاں بیٹا ہوا، اس نے اس بیٹے کو کپڑے میں لپیٹا، مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا اور پہنچ گئے حضرت موسیٰ کے پاس۔ دیکھیں میں آپ کے پاس آیا تھا کلیم اللہ، جن کا لقب کلیم اللہ ہے، آپ نے مجھے جواب دے دیا تھا اور یہ تاریخ الصلاۃ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے۔ کہا حضرت موسیٰ دل برگشتہ ہو گئے، ناراض ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں استعفیٰ پیش کر دیا، مجھے تیری نبوت نہیں چاہیے، ایک تاریخ الصلاۃ کی بات تو مانتا ہے اور میری بات نہیں مانتا۔ یہ جو صاحب مجھے لے کے گئے تھے نا، ان کا بھائی وہ اپنا سکول بھی چلاتے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مولانا بس اس سے زیادہ ہم انبیاء کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اتر گئے، پھر اس کا جو رد عمل تھا ملا جلا، رد عمل ظاہر ہوا، ظاہر ہے کچھ لوگوں نے وہ پڑھنے والے کی حمایت میں آواز بلند کی، جس نے اس کے خلاف بلند کی، کہا کہ ہمارا سزا اس طرح کی بن گئی ہے، ابھی ہمیں ڈر ہے کہ آپ جائیں گے تو آگے کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ ان کو پتا تھا اس کے بعد میں نے پڑھنا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر مجھے منبر تک جو ہے نا بخیریت پہنچنے دیا جاتا ہے تو میں مجمع کو سنبھال لوں گا، کنٹرول کر لوں گا، اور اگر جاتے ہی شور شرابے کا خطرہ ہے تو پھر میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی بات کا خطرہ ہے، کیونکہ کچھ لڑکوں نے کہا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے بعد پڑھنے والا کس طرح پڑھتا ہے۔ اس طرح تاریخ الصلاۃ کی حمایت کرنے والے، ابھی چند دن پہلے میں نے اسی کی تقریر سنی، وہ ایسے سخت نماز کے بارے میں بول رہے تھے، بانی مجلس کا نام دے کے کہا ہاں ان کا حکم ہے کہ نماز کے بارے میں بولو، پڑھا کرو نماز، نہیں پڑھو گے تو مولا رو تو نائبت کان پکڑائیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بانی کی فرمائش پر نماز کے بارے میں بات کرتا ہے، اگر بانی نہ کہے نہیں۔ یہ امام نے فرمایا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے، انہما لا ينقصان من الرزق، یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اس سے تمہارے رزق روزی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ خدا پر بھروسہ رکھو، بانیوں پر اور سامعین پر بھروسہ مت رکھو۔ ولا ينقصان من رزق ولا يقربان من اجل، نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے تمہاری موت قریب آتی ہے، وقت سے پہلے مرو گے بھی نہیں، اور تمہارے رزق روزی میں کوئی کمی بھی نہیں آتی۔ اس کے بعد فرمائے وہ افضل من ذلک کلہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کئی طریقے ہیں، کئی انداز ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹوں سے دوست سے آرام سے کہتے ہیں ہاں بیٹے نماز پڑھا کرو، ہاں بیٹے وہ داڑھی نہ منڈایا کرو، بیٹے رشوت نہ لیا کرو، سود نہ لیا کرو، بچی ہے تو اسے کہتے ہیں پردہ کر کے گھر سے نکلا کرو، وغیرہ وغیرہ نا۔
اسی طرح کوئی کاروباری ہے اس کو رشوت سے روکتے ہیں، سود سے روکتے ہیں. اچھا وہ افضل من ذلک کلہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کئی قسمیں ہیں، کئی طریقے ہیں. سب سے افضل طریقہ وہ کیا ہے؟ کلمۃ حق عند امام جابر، کسی جابر اور غالب کے سامنے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بات کرنا، یہ سب سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس کا ہم کو درس دیا ہے حسین علی نے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دوسرا فرمان بھی آپ کو سنا دوں، اسی نہج البلاغہ میں ہے امیر المومنین کا فرمان. اب آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تین قسمیں یا کیٹیگری یا مراحل بتائے ہیں. فرمایا لوگ تین قسم کے ہیں. بعض وہ ہیں جو دل سے برائی سے نفرت کرتے ہیں، جہاں دل سے نفرت کرتے ہیں زبان سے بھی اپنی اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. اور ان دونوں کے علاوہ دل سے نفرت بھی کرتے ہیں برائی سے، زبان سے روکتے بھی ہیں، اور پھر اگر ان کا بس چلتا ہے عملی طور پر روکتے بھی ہیں، طاقت استعمال کر کے برائیوں سے روکتے ہیں. یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے سعادت کی تین درجوں کو حاصل کر لیا. دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو عملی طور پر طاقت استعمال کر کے برائی سے نہیں روکتا، لیکن زبان سے روکتا ہے، دل سے برائی سے نفرت کرتا ہے. یہ ایک سعادت سے محروم ہو گیا ہے، دو سعادتیں اس نے حاصل کر لی ہیں. اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس نے وہ نہ زبانی نہ عملی طور پر روکتا ہے، نہ زبانی روکتا ہے، صرف دل سے نفرت کرتا ہے. وہ دو سعادتوں اور فضیلتوں سے محروم ہو گیا ہے، اور ایک فضیلت اس کو مل گئی ہے. وہ کیا؟ دل سے برائی سے نفرت کرتا ہے. اور تیسرا بندہ وہ ہے جو نہ عملی طور پر روکتا ہے، نہ زبانی برائی سے روکتا ہے، نہ دل سے وہ برائی سے نفرت کرتا ہے. اس تیسرے بندے کے بارے میں امیر المومنین فرمایا فَذَلِكَ مَيِّتٌ فِي الْأَحْيَاءِ، اس کا محاورتی ترجمہ ہے، فرمایا یہ بندہ علی کی نظر میں چلتی پھرتی لاش ہے. مَيِّتٌ فِي الْأَحْيَاء، زندوں میں مردہ، زندوں میں مردہ کہیں یا چلتی پھرتی لاش کہیں. دیکھنا ہے معاشرے کے اندر ہر کوئی اپنی غریبان کو اتھام کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اس سے خریدے کے کس مرحلے میں ہوں، کس مرحلے میں ہیں. اور رسول خدا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا زمانہ آئے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اہم فریضے کو لوگ ترک کریں گے؟ فرمایا اس سے بھی برا زمانہ آنے والا ہے. اس سے برا زمانہ کیوں کون سا ہے؟ الٹا، نیکی سے روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے. بہت سارے بچے میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے پوچھا ہے صاحب یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، چاند نظر آنے والا ہے، امتحان کی سطح پر ہے. میرے ابو امی کہتے ہیں بیٹے بیٹی روزہ مت رکھو، تم کمزور ہو جاؤ گے، پیپر تمہارے صحیح نہیں جائیں گے، پوزیشن نہیں آئے گی، کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، سیٹ نہیں ملے گی، تم کیا کرو گے؟ میں ان کو یہ حدیث سناتا ہوں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی کر کے اس کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. والدین خدا نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی آیت کریمہ میں اسی تاکید کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا حکم دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، لیکن دوسری آیت میں فرمایا ہے والدین کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی یا اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کا حکم نہ دیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دیتے ہیں وہاں والدین کی نافرمانی واجب ہے۔ یہ خدا کو راضی کرو، کچھ نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے۔ میں ایسی بچیوں کو جانتا ہوں، ان کی بالغ ہونے کا پہلا سال، میری ایک انتہائی عزیزہ، اس کے بالغ ہونے کا پہلے سال تھا، رمضان المبارک میں اس سے پورے روزے رکھے، امتحان بھی دیا اور کلاس میں فرسٹ آ گئی۔ ایسی بہانہ ہے، بہانہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، دماغ کام کرتا ہے، روحانی طور پر انسان وہ بلندیوں تک پہنچتا ہے عبادت کے نتیجے میں۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیجے محمد والا رسول خدا کا فرمان ہے اکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو، فإنها نور فی القبر، یہ جو تم صلوات بھیجتے ہو یہ تمہارے قبر میں بھی نور اور روشنی کا کام دے گی، ونور علی الصراط، اور پورے صراط سے جب گزرو گے ادھر بھی نور کا کام دے گی، ونور فی الجنہ، جنت میں بھی نور اور روشنی کا کام دے گی، اس روشنی میں تم چل سکو گے۔ باوان بلند درود بھیجیے محمد والا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ برائی کا حکم دیں گے، نیکی سے روکیں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیں گے جی، اور برائی سے نہیں روکیں گے۔ اس سے بدترین بد زمانہ کب آئے گا؟ جب لوگ الٹا نیکی سے روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے۔ ادھر ہم نے ضرورت رشتے کا ایک سلسلہ چلایا ہوا تھا، محمد قادری صاحب اس کو دیکھتے تھے، ابھی وہ کسی اور صاحب کے سجاد صاحب کے ذمہ لگ گیا ہے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ بالکل فائنل مرحلے میں پہنچنے کے بعد کبھی پونے انچ قد کی وجہ سے جو ہے نا یہ حصہ خراب ہو گیا، پونے انچ قد۔ اچھا کوئی کہہ رہا پونے انچ قد آپ کے پیش نظر ایک معیاری اسٹینڈرڈ کا قد ہوگا، یہ زیادہ پریشان کن نہیں ہے۔ آخری مرحلے میں یہ فیصلہ رشتہ اس لیے نہیں پا سکا، لڑکی والوں کو پتہ چلا کہ لڑکا داڑھی رکھتا ہے۔ بعض کیسوں میں لڑکے والوں نے لڑکی کو اس لیے مسترد کیا، ٹھکرا دیا کہ وہ پردہ کرتی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی۔ یہ اس سوچ کے والدین کیا وہ اپنے بیٹے کو داڑھی رکھنے دیں گے؟ اس سوچ کے والدین اپنی بیٹی کو پردہ کرنے دیں گے؟ برائی سے حکم دیں گے اور نیکی سے روکیں گے؟ اور جب اس پر صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا، فرمایا ایک تیسرا دور ان دونوں سے بھی بدتر آ سکتا ہے۔ اس سے بدتر اور کون سا دور ہو سکتا ہے؟ جی برائی کا حکم دے، نیکی سے روکے، اس سے برا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لوگوں کی نظر لوگ نیکی کو برائی کی نگاہ سے دیکھیں گے، برائی کو نیکی کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ نماز پڑھنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک انتہائی باوثوق آدمی، وہ کل کلام ہی انہوں نے سنایا، ڈاکٹر عاشق رضا انہوں نے کلام سنایا اپنا، یہ میرے خیال میں D11 کہاں رہتے ہیں موسی صاحب؟ D11 سیکٹر ہے نا، وہاں کہتے ہیں ایک مسجد ہے، اپنی مسجد ہے، آذان دینے کے فوراً بعد تالا لگا دیتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھنے کے کوئی نہیں رہ سکتا۔ مسجد صرف اشہد ان علی و ولی اللہ کے اعلان کے لیے بنائی گئی ہے، اندر جا کے نماز کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اگر صرف علی و ولی اللہ ہی کے لیے مسجد بنائی ہے، پھر نماز میں سے حی علی الصلاۃ کو نکالو نا بھائی، حی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ آؤ نماز پڑھو، ادھر آپ نے لاک کر دیا ہے، ہاں اتنا بڑا تالا لگا دیا ہے، تو لوگ کس طرح نماز پڑھیں گے؟ وہ دور آ گیا ہے کہ جب لوگ نیکی کو برائی کی نگاہ سے دیکھیں گے، برائی کو نیکی سے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سب سے بڑا منکر اور برائی مسند رسول پر ایک شرابی اور کبابی
امام مظلوم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق شارب الخمر شراب خور، یہ قاتل النفس المحترمہ خون ناحق بہانے والا، المعلن بالفسق فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والا، کھلا شراب پیتا تھا۔ میں نے کل وہ معالم المدرسۃ علامہ مرتضیٰ علی مرتضیٰ عسکری کی کتاب ابھی اردو میں ترجمہ ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہے، میں اس میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کسی واقعہ میں اس شرابی اور کبابی نے امام حسین کو دعوت دی شراب خوری کی۔ وہ مسند رسول کا جو ہے نا وہ اپنا آپ کو حقدار سمجھے، سب سے بڑا دنیا میں منکر اور برائی یہ ہے۔ اس برائی کے خلاف نواز پیغمبر نے وہ قدم اٹھایا۔ جب ریوت کا سوال کیا نا، پہلے اپنا تعارف کرایا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ جس سے تم بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو اس شرابی کے لیے میں کون ہوں؟ فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت و رسالت ہیں۔ وَمَعْدُنُ نبوت کے ہم گھر ہیں، ہمارا گھرانہ وَمَعْدُنُ الرسالہ، رسالت کے ہم کان ہیں، وہ مختلف الملائکہ، بہت بڑی فضیلت کی طرف اشارہ ہے جس کے اندر مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ روٹین میں آتے جاتے ہیں۔ آپ اگر طالب علم ہیں، وہ آپ کا وہ علمی ادارہ، سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، وہ آپ کا مختلف ہے، روزانہ آتے جاتے ہیں۔ آپ مسجد کے ہمسایہ اور نمازی ہیں، یہ مسجد آپ کے لیے مختلف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بتایا گیا آپ کو کہ یہ مسجد کے کچھ ہمسائے ہیں، وہ مسجد میں نماز آتے نہیں پڑھتے، اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان سے کہو کہ مسجد میں آ کے جماعت المسلمین کے ساتھ نماز پڑھو، ورنہ انہیں کہے اگر نہیں آؤ گے تو میں علی کو بھیجوں گا اور تمہارے گھروں کو وہ نظر آتش کر دے گا۔ جو لوگ روٹین میں مسجد آتے ہیں ان کے لیے مسجد مختلف ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں، مارکیٹ دکان، یہ آپ کا مختلف ہے۔ آپ صنعتکار ہیں، کارخانہ روزانہ جاتے ہیں، آپ پورے آفس میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کا مختلف ہے۔ مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی آدمی معمول کے مطابق روٹین میں کثرت سے آتا جاتا ہو۔ فرماتے ہیں ہمارا گھر فرشتوں کا مختلف ہے، معمول کے مطابق روٹین میں فرشتوں کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے۔ نہیں، فرشتے آتے جاتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی روایت آپ کو سنائی ہے، ایک انتہائی متقی پرہیزگار مجتہد گزرے ہیں، سید محمد تقی آل بحر العلوم، سید محمد تقی آل بحر العلوم، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ آپ حرم امیر المومنین میں مسجد توسی جس سے نکل وادی السلام کی طرف جاتے ہیں، مسجد توسی سے وادی السلام کی طرف جائیں، تھوڑا سا تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر ان کا گھر ہے، اور وہ مسجد توسی میں جہاں شیخ توسی دفن ہے، وہاں شہید محمد باقر صدر ظہر کی نماز سے پہلے تک سفاری دیتے تھے۔ انہوں نے وہ ایک اپنے گھر میں وہ مجتہد اشرفی مجالس سے خود خطاب کرتے، کسی خطیب کو نہیں بلاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے وہ لکھا ہے، ان کی مجالس کا مجموعہ چھاپا ہے، اپنے مجتہد باپ کے مجالس کا مجموعہ چھاپا ہے، اور اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر جو اشرا ہوتا تھا اس سے میرے والد گرامی سے محمد تقی آل بحر العلوم وہ خود ہی اشرے سے خطاب کرتے تھے۔ 1 سال وہ مریض ہو گئے، ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ سیدنا آپ آرام کریں، ریسٹ کریں، اپنے گھر میں اشرے کے لیے کسی اور خطیب کو بلائیں، آپ کی صحت کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں وہ مان گئے، ٹھیک ہے میں اشرے کی مجالس نہیں پڑھوں گا، کسی اور کو بلاؤں گا۔
جیسے ہی محرم کا چاند قریب آیا، ذی الحج کی 27 28 یا 29 مثلا، بیٹوں کو بلا کے کہا کہ بیٹی کسی خطیب سے بات نہ کرو، میں خود عشرہ کی مجالس سے خطاب کروں گا۔ میں گھبرا گیا، پہلے راضی ہو گئے تھے کہ میں آرام کروں گا، کسی خطیب کی خدمت دیں گے، ابھی کیوں یہ اصرار کر رہے ہیں؟ بہت اصرار کیا کہ آپ آرام کریں، ڈاکٹر صاحب کی ہدایت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے بعد کی قیمت ہے، اہمیت ہے، بعض اوقات اس کے حکم پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہی پانی پینا جو کہ جائز کام ہے، ڈاکٹر کہے بھئی آپ کے معدے کا آپریشن ہوا ہے، اندر ٹانکے ہیں، آپ اگر پانی پیئیں گے تو ٹانکے آپ جو ہے وہ پھٹ جائیں گے، پانی پینا آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ جی کبھی پانی پینا واجب ہو جاتا ہے، شوگر کا مریض ہے یا اسی لیے رمضان مبارک میں کہتے ہیں کہ بھی شوگر کا مریض جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، بدھ دے دے۔ جب بہت اصرار کیا پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ کیوں یہ خود پڑھنے پر ابھی مصر ہیں، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہی حرم امیر المومنین تھا، یہی حرم امیر المومنین، میں جیسے حرم میں داخل ہوا ہوں میں نے دیکھا انبیاء تشریف فرما تھے، درمیان میں اہل بیت اطہار رسول اکرم امیر المومنین امام حسن اور امام حسین تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر کالے رنگ کا کپڑا تھا۔ جیسے ہی میں حرم میں داخل ہوا ہوں رسول خدا نے مجھے اشارہ کیا کہ ابھی آج کی مجلس سے تم خطاب کرو، کہا مجھے ہدایت مل گئی ہے، میں خود عشرہ کی مجالس سے خطاب کروں گا۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ عشرہ انہوں نے خود پڑھا اور عشرے کے بعد ان کی صحت مکمل ٹھیک ہو گئی تھی، ایسا جیسے کبھی بیمار بھی نہ ہوئے ہو۔ ان عشرہ کی مجالس سے خطاب کی برکت سے ان مجالس کا مجموعہ چھاپا انہوں نے مقتل الحسین اور واقعۃ الطف، مقتل الحسین اور واقعۃ الطف، اس کے اندر یہ لکھا، انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے، انہوں نے اپنی ایک مجلس میں یہ لکھا ہے، پڑھا ہے، سنایا ہے سامعین کو کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شاعر آیا جس کا نام جعفر بن عفان تھا، جعفر بن عفان۔ امام نے پوچھا جعفر سنا ہے تم شاعر ہو، قصیدے لکھتے ہو، مرثی اور دوہے لکھتے ہو، فرزند پیغمبر میرے والد گرامی بھی وہ شاعر تھے، میں بھی شاعر ہوں، قصیدہ لکھتا ہوں۔ اس وقت آج کل کی طرح امام بارگاہ کامل نہیں ہوتے تھے، ائمہ معصومین بھی کوئی بہت بڑے مجمع کا انتظار نہیں کرتے تھے، 2 3 8 10 بعضوں کا صرف اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کے مجلس پڑھتے تھے اور نواسہ پیغمبر کی مظلومیت کو یاد کر کے روتے تھے۔ جب اس نے کہا کہ میں شاعر ہوں، پردے کا اہتمام کیا، پردے اس طرف مخدرات عصمت و طہارت کو بٹھایا، اس طرف مرد بیٹھے، اس نے اپنا کلام سنایا، وہ کلام مجلس پر مشتمل تھا، منظوم مجلس، شروع میں اہل بیت کے فضائل اور بعد میں مسائل۔ اسی کتاب کے اندر وہ قصیدہ بھی تقریباً 1 صفحہ یا پونے صفحے کا ہے۔ گریہ ہوا، امام نے گریہ کیا، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور حضرات نے بھی گریہ کیا، پردے کے پیچھے خواتین نے بھی گریہ کیا۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی نا، امام نے قسم کھا کے اس مجلس کے نتیجے کا اعلان اور فرمایا، میں نے عرض کیا تھا نا مختلف الملائکہ، ہمارے گھر فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں سلمان کہتے ہیں خاتون جنت کے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ آپ بچوں کو بہلا رہی ہیں اور چکی خود کو خود چلتی ہے، یہ چکی خود کو خود نہیں چلتی، خدا کی طرف سے فرشتے آتے ہیں جو خاتون مدد جنت کی اس طرح خدمت کرتے ہیں، وہ چکی چلا چلا کے۔ یہ اہل بیت کی خدمت گزار ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 میں ایک باب ہے فی حب الملائکۃ و خدمتی لہم و فخرہم علیہ، اللہ کے فرشتے علی سے محبت بھی کرتے ہیں، علی کی خدمت بھی کرتے ہیں اور خدمت کر کے اس پر فخر اور ناز بھی کرتے ہیں۔ یہ گھر جاتے ہیں آپ
کامل زیارات کو اٹھا کے دیکھیں، نیٹ پر دیکھیں کامل زیارات، اردو میں آپ کو یہ کتاب ملے گی کامل زیارات، ہمارے زیارات کی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی امام کی زیارت کے لیے، موقع کی زیارت کے لیے جاتا ہے، زیارت سے جب فارغ ہوتا ہے 2000 فرشتے معمول کیے جا کر حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو اپنے منزل مقصود تک پہنچاؤ۔ 2000 فرشتے زائر کی معیت میں اس کے گھر آتے ہیں، گھر تک پہنچانے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں پالنے والے اپنے وہ تیرے حبیب کے نواسے کے زائر کو منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے، اب واپس آ جائیں۔ ان کو ہدایت ملتی ہے تا حیات اس کے ساتھ رہو۔ ہمیں نظر نہیں آتے، ضروری نہیں ہے کہ جو موجود ہے وہ آپ کو نظر بھی نہ آئے، یہاں دو فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ سورہ طارق میں ہے جب آپ گھر سے آتے نماز کے لیے، مسجد کے لیے، یا فارغ ہو واپس جاتے ہیں، تو فرشتے اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تا حیات اس زائر کا انتقال ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ پالنے والے اب یہ حسین کا زائر اس دنیا میں نہیں رہا، وہ سپرد خاک کر دیا گیا ہے، اب واپس آ جائیں اپنے برکت۔ ان کو کہا جاتا ہے نہیں، قیامت تک اس کی قبر پر رہو گے، اور تمہاری عبادت یہی ہے کہ اس زائر کے لیے خدا کی بارگاہ میں طلب و مغفرت کرتے رہو۔ اللہم اغفر لزائر حسین، خدایا حسین کے اس زوال کے گناہوں کو بخش دے، خدایا ہم سب کو پہلی فرصت میں اسی 40 میں نواسے پیغمبر کی ہم کو زیارت نصیب فرما۔ اچھا جی، یہ لکھا ہے اس کے اندر، شاید اپنے قسم کھا کے فرمایا، نتیجے کا اعلان اس مجلس سے کہا، واللہ یا جعفر، جعفر خدا کی قسم، لقد شہدت الملائکۃ ہاہنا، تم نے تو نہیں دیکھے جب تم اپنا کلام سنا رہا تھا، مرثیہ سنا رہا تھا، فضائل بیان کر رہا تھا، یہ اسی صف اذار کے اوپر ہمارے گھر میں آسمان کی فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ وقت کما بقینا او اکثر، وہ جتنا ہم روئے بلکہ ہم سے بھی زیادہ آسمان کی فرشتے بھی رو رہے تھے۔ وغفر اللہ لک ذنوبک جميعا، خدا نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، واوجب اللہ لک الجنۃ اسماعا، اور ابھی خدا نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ مختلف الملائکہ، اور مختلف الملائکہ ہیں، بنا فتح اللہ بنا یحکم، اس اسلام کا آغاز بھی ہم سے ہوا ہے، اور اس اسلام کا اختتام بخیر بھی ہمارے ذریعے ہوگا۔ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما خلقت ظلما وجورا، رحمت الہی دنیا پر ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے لوگوں پر۔ یہ اپنا مختصر تعارف کرانے کے بعد پھر کہا کہ ہاں یہ وہ حسین ہے جس کے لیے تم یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے ہو۔ اب ان دو لفظوں میں یزید کا بھی تعارف سنو کہ یزید کون ہے، یا بہتر تعبیر میں یزیدیت کیا ہے۔ وہذا یزید، یہ یزید شارب الخمر، شراب خور، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل جس کا خون رائگاں نہیں ہے، اللہ نے اس کو محفوظ قرار دیا ہے، انہیں حق بیان کرنے والا، المعلن بالفسق، بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ سونے کے زیورات بندروں کو پہناتا تھا، یہ اس کے لیے میں بیعت کا مطالبہ کر رہے ہوں۔ پھر فرمایا پتھر پر لکیر، قیامت تک آنے والے حسینیوس کے بارے میں فرمایا، دیکھو یاد رکھو، صرف یہ نہیں کہ میں آج یزید کی بیعت نہیں کروں گا، وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، مجھ جیسے حسینی کردار کا حامل کوئی انسان یزیدی کردار کے حامل انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مروان ملعون وہاں پہ کھڑا تھا، ولید کے دل میں نسبتاً نرم گوشہ تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی فرمایا
نصبح و تصبحون، تم بھی صبح کرو ابھی صبح کرتے ہیں، ننظر سوچیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ، ہم میں سے اور تم میں سے کون خلافت کا زیادہ حقدار ہے؟ ہاں تم کو ہماری بیعت کرنی چاہیے یا ہم کو تمہاری بیعت کرنی چاہیے؟ مروان نے پھر یہ حرکت سرائی کی، کہا کہ اگر رات کی تاریکی میں حسین کا سر قلم نہ کیا پھر بہت بندے مارے جائیں گے، خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور حسین تمہارے قابو میں نہیں آئے گا۔ پھر نواسے پیغمبر نے وہ تاریخی جملہ کہا مروان سے، یبن زرقا، زرقا اس عورت کو کہتے جس کی آنکھیں نیلی ہوں، ایک نیلی آنکھوں والی کی بیٹے اَتَقْتُلْنِي أَمْ تَكَذِبْتَ وَأَصِبْتَ، تیری کیا مجال یا یزید کی کیا مجال کہ وہ حسین کو شہید کرتے تو نے جھوٹ بولا اور اپنے اس جملے کے ذریعے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ دوسرے دن ایسی بازار کے راستے میں ولید امام علیہ السلام سے ملتا ہے اور اپنے ذات باطل میں امام حسین کو کچھ وصیتیں کی اور کہا کہ میرا خیال میں آپ کی دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اس میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام نے اس کے جواب میں فرمایا الاسلام السلام اذ قد ولیت الامۃ براء مثل یزید، یہ جس امت کا حکمران اور پیشوا، امت مسلمہ کا پیشوا اگر یزید جیسا بد کردار بندہ ہو سکتا ہے، پھر اسلام کا خدا حافظ اور اسلام کا وہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے کلمۃ حق عند امام جائر۔ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا یہ جو عزاداری ہے نا، عزاداری ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دنیای انسانیت میں کسی انسان اور مظلوم پر دنیا اس طرح اور اتنا نہیں روئی جتنا امام حسین پر دنیا روئی۔ انسان روئے ہیں۔ ابن حجر نے لکھا ہے عاشور کے دن جہاں بھی مکے میں بھی اگر ایک پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے کھولتا ہوا وہ خون نظر آتا تھا۔ ابن حجر جیسے بندے نے لکھا ہے۔ آسمان کی فرشتے روئے، خزاؤں میں مہو پرواز پرندے روئے، سمندروں کی مچھلیاں روئی، اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ ایک روایت میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مقتل خوارزمی الحنفی انہوں نے لکھا ہے لما اتا علی الحسین کی ولادت سنہ کاملہ، نواسۂ پیغمبر کی ولادت کو جب 1 سال مکمل ہوا، یعنی امام حسین جب 1 سال کے ہوئے، حضرت علی رسول اللہ 12 ملکہ، 12 فرشتے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ہماری کتابوں کا حوالہ نہیں ہے، میں نے ایک دن کیا تھا، یہ نوٹ کر لیں آپ، روایات جو آپ کتابوں میں نظر آتی ہیں 3 قسم کی ہیں۔ بعض روایات وہ ہیں جن کو اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی آپ کو ملے گی، ہماری کتب احادیث میں بھی ملے گی۔ کچھ روایات وہ ہیں جو ہماری کتب احادیث میں ملے گی، ان کی کتب احادیث میں نہیں ملے گی، اور کچھ روایات وہ ہیں جو ان کی کتب احادیث میں ملے گی، ہماری کتب احادیث میں وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ ہماری کتب احادیث میں آپ کو اس طرح کی بات نہیں ملے گی کہ نعوذ باللہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی جان جہنم میں ڈالے گا۔ ادھر بخاری سے معتبر کتاب اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ امام حسین کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری ہمارے ہاں روایات ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا جو آدمی میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا معرفت بحقی، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، اس کو ایسے